بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا درس نمبر 3 ہے کہ جنات کا کھانا پینا اور نکاح۔ اس میں انسان کی طرح جس طرح انسان رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس طرح جنات بھی کھاتے پیتے ہیں اور نکاح کرتے ہیں۔ قاضی ابو یعلا فرماتے ہیں کہ انسان کی طرح جنات کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں اور باہمی نکاح بھی کرتے ہیں، اور ظاہر عمومات کا بھی یہی ہے کہ تمام جنات اس میں شریک ہیں، اور ایک قوم کی رائے یہ ہے کہ اس کے بعد علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کا کھانا پینا صرف سونگھنا اور ہوا پانا ہے، چبانا اور نگلنا نہیں، اور ایسی بات ہے جس کی دلیل نہیں ہے۔ اکثر علماء یہی کہتے ہیں کہ کھانے کو چباتے ہیں اور نگلتے ہیں، اور علماء کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ تمام جنات نہ تو کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ یہ بات قابل اعتبار نہیں۔ ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ جنات کی ایک قسم کھاتی ہے، ایک پیتی ہے، اور ایک قسم نہیں کھاتی، ایک نہیں پیتی۔ حضرت وہب بن منبہ رحمہ اللہ سے جنات کے متعلق سوال کیا گیا کہ کھاتے پیتے اور مرتے اور باہمی نکاح کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کی کئی اقسام ہیں، بس جو خاصتاً جن ہیں وہ تو ہوا میں نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ مرتے ہیں، نہ بچے جنتے ہیں۔ ان میں سے کچھ قسمیں وہ ہیں جو کھاتے ہیں، پیتے ہیں، مرتے ہیں اور باہمی نکاح کرتے ہیں، کہ وہ جنات ہیں جن سے بھوت، دیو اور ان جیسے جنات ہیں۔ یعنی اس میں مختلف رائے ہو گئی۔ قاضی ابو یعلا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنات کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے اور باہمی نکاح بھی کرتا ہے جس طرح انسان کرتا ہے، لیکن بعض علماء سے کہتے ہیں کہ نہیں، وہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، نہ باہمی نکاح کرتے ہیں، یا پھر ان کا کھانا پینا صرف یہ ہے کہ وہ سونگھتے ہیں، یا وہ ان کے لیے ہوا ہوتی ہے، ان کے لیے نگلنا نہیں ہوتا جس طرح انسان چباتا ہے پھر نگلتا ہے، اس طرح نہیں کرتے جنات، بلکہ وہ کھاتے پیتے ہیں صرف، اور یا پھر وہ سونگھتے ہیں اور ہوا اندر لے جاتے ہیں۔ پھر بعض ایک جماعت اس علماء کی طرف گئی، وہ بالکل نہ کھاتے نہ پیتے اور نہ باہمی نکاح کرتے ہیں۔ پھر ان میں سے ایک قسم یہ ہے، وہب بن منبہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنات کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے، نہ نکاح کرتی ہے، اور ایک قسم وہ ہے جو سب کچھ کرتے ہیں، کھاتی بھی ہے، پیتی بھی ہے، نکاح بھی کرتی ہے۔ فی الحال علماء کی رائے یہ ہے کہ جنات کھاتے بھی پیتے بھی ہیں اور باہمی نکاح بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے واقعات اس کے متعلق ملے گئے ہیں، اور پھر بعض جنوں نے انسانوں سے بھی نکاح پڑھا ہے، بعض جنات نے، بعض پریوں نے انسانوں سے بھی نکاح کیا ہے۔ تو اس سے صاف طور پر سمجھ آتا ہے جب انسانوں سے نکاح کر سکتے ہیں تو وہ اپنے جنوں سے بھی شادی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بہت معتبر اور بہت ہی بڑے علماء میں شامل ہوتے ہیں مفتی ظفر علی خان رحمہ اللہ تعالی، ایک جید اور ایک بڑے علم کے آدمی تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے بہت سارے واقعات اپنے بیان کیے ہیں کہ اس طرح ان کے پاس جنات آئے، انہوں نے جنات کا جنازہ پڑھایا، نکاح بھی پڑھایا، اور انہیں بعض واقعات ایسے سنائے کہ ان میں ایک پری نے ایک طالب علم سے شادی کرنی چاہی۔ کئی واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں جو ہم نے خود سنے ہیں ان کی زبانوں سے۔ یزید بن جابر تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کے گھروں کی چھتوں میں مسلمان جنات کے گھر والے رہتے ہیں۔ جب اس گھر کے افراد کھانا رکھا جاتا ہے تو یہ بھی اتر کر ان کے ساتھ کھا جاتے ہیں، اور جب ان کا شام کا کھانا رکھا جاتا ہے تو وہ بھی اتر کر ان کا شام کھانا کھا جاتے ہیں۔ انہی کے ذریعے شریر جنات سے مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں۔ در منصور میں حدیث شریف کے طور پر اس کو نقل کیا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یعنی جو بھی مسلمان کا گھر ہے اس میں جنات جو مسلمان ہیں اس میں رہتے ہیں وہ، اور ان کا بچا ہوا کھانا یا پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر جنات کھانا کھا لیتے ہیں، اور انہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ جنات سے، خبیث شیاطین سے مسلمانوں کی حفاظت فرماتے ہیں۔ جنات کیا کھاتے ہیں، اب کون سا قسم کا کھانا کھاتے ہیں، یہ آپ دیکھیں۔ حضرت علقمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، کیا آپ میں سے کوئی
لیلۃ الجن میں احد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا؟ فرمایا ہم میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں رہتا تھا، لیکن ہم نے آپ کو ایک رات مکہ میں گم پایا تو ہم نے کہا کہ شاید آپ اچانک کفار کے قابو میں آ گئے اور آپ کو جلدی سے غائب کر لیا گیا۔ آپ کے ساتھ کیا بیتی؟ ہمارے مسلمان قوم نے یہ رات بہت بری حالت میں کاٹی۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کی جانب سے تشریف لا رہے تھے تو آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے اپنی گزشتہ حالت کی اطلاع فرمائی تو آپ نے فرمایا اتانی داعی الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، کہ میرے پاس ایک جن نے آ کر دعوت دی تھی، میں اس کے ساتھ چل پڑا اور اس کے سامنے قرآن پاک پڑھ کر سنایا۔ پھر آپ ہمیں لے کر گئے، ان کے عصا دکھلائے اور ان کے آگ کے عصا دکھلائے۔ جنات نے آپ سے توشہ سفر مانگا کیونکہ کسی جزیرے میں رہنے والے جنات تھے، تو آپ نے فرمایا لکم کل عظم ذکر اسم اللہ تعالی علیہ، کیا ترجمہ ہر وہ ہڈی تمہاری غذا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو۔ ایک حدیث شریف ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیلۃ الجن میں ہم میں سے کوئی صحابی آپ کے ساتھ نہیں تھا، لیکن ایک رات مکہ کے اندر ہم نے آپ کو گم پایا تو تمام صحابہ نے یہ سوچا کہ نعوذ باللہ کہ آپ کفار کے ہاتھوں میں آ گئے، اس لیے آپ کو غائب کر دیا گیا۔ اس وقت مسلمانوں کی حالت جو ہوئی ہوگی وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوٹ کا جن کے اندر عشق بھرا ہوا تھا، انہوں نے بغیر اپنے محبوب کی ایک رات گزاری اور شک و شبہات کے اندر گزاری، وہ کیسے حالت ہوئی ہوگی۔ صبح کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے تشریف لا رہے ہیں۔ جب آپ صحابہ کے پاس میں آئے تو آپ نے تمام واقعہ بتلایا کہ ایک جن میرے پاس میں آیا، اس نے دعوت مانگی، میں نے اسے دین کی دعوت دی اور اس کے سامنے قرآن پڑھ کر سنایا، اور انہوں نے جاتے ہوئے ہم سے توشہ مانگا سفر کا۔ وہ کسی جزیرے پر رہتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک توشہ یہ دیا کہ ہر وہ ہڈی لکم کل عظم، ہر وہ ہڈی ذکر اسم اللہ تعالی علیہ جس پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو تمہارے لیے غذا ہے، یعنی جو ان کی غذا ہے وہ ہڈیوں کی صورت میں آ گئی۔ یعنی جب حلال جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھی جائے تو اس کی ہڈیاں جنات اپنی خوراک میں استعمال کرتے ہیں۔ تمہارا ہاتھ کہیں لگے ہیں جس ہڈی کو گوشت لگا ہوا ہو، ہر قسم کی لید تمہارے لیے چوپایوں کا چارہ ہے۔ یعنی جو ہڈیاں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہوا ہے وہ تو تمہاری ہڈیاں ہیں، لیکن جو لید ہوتی ہے وہ تمہارے جو چوپائے ہیں ان کے لیے چارہ ہو جائیں گی۔ فائدہ، ترمذی شریف میں جنات کا کھانا وہ ہڈیاں جن پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے۔ مسلم اور ترمذی کی حدیث کو میں تطبیق اس طرح ہے کہ مسلم شریف کی حدیث مسلمانوں کے جنات کے لیے ہے اور ترمذی شریف کی حدیث کافر جنات کے لیے ہے۔ یعنی ایک ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے کہ مطلقاً ہڈیاں جن پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو وہ جنات کے لیے ہیں، لیکن مسلم شریف میں ہے کہ جن پر بسم اللہ پڑھی گئی ہو تو وہ جنات کے لیے ہیں۔ اب دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہو گیا، اور جب دونوں حدیثوں میں ٹکراؤ ہو گیا تو اب ایک تطبیق علماء دی ہے کہ جو بسم اللہ والی حدیث ہے، یعنی جن پر بسم اللہ ہڈیوں پر پڑھی جائے وہ مسلمانوں کے لیے ہو جائیں گی، اور جن ہڈیوں پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ غیر مسلموں کے لیے ہو جائیں گی۔ یہ تطبیق دینا آسان ہے۔ احد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا تستنجوا بهما فإنما طعام اخوانكم الجن۔ بخاری شریف میں بھی آئی ہے، مسلم شریف میں بھی، ابو داؤد میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، نسائی میں اور دارمی، سب کے اندر کتاب الوضو، کتاب الطہارہ، باب الطہارہ، کتاب الطہارہ اور کتاب الحدث کے اندر یہ تمام حدیث میں آئی ہے۔ اور جو اوپر کی حدیث ہے لکم کل عظم ذکر اسم اللہ تعالی علیہ، جو یہ حدیث ہے یہ مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، مسلم شریف کتاب الصلاۃ میں، دارقطنی، مستدرک حاکم، بیہقی، ان تمام میں، ابن کثیر، فتح الباری، تمام کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ یاد رکھیں جو ہم باتیں آپ کو بتا رہے ہیں یہ تمام کے تمام حدیثوں کے ذریعے سے
پھر صحابہ اور تابعین کے اقوال ہیں جو وہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا میرے لیے پتھر ڈھونڈ لاؤ، میں استنجا کروں گا، میرے پاس اس کے لیے ہڈی یا لید لے کر نہ آنا۔ میں نے عرض کیا کہ لید اور ہڈی کی کیا تخصیص ہے؟ ارشاد فرمایا یہ دونوں جنات کا طعام ہے۔ میرے پاس نصیبین کے جنات کا ایک وفد آیا، یہ ایک نیک جنات تھے، انہوں نے مجھ سے توشہ صفا طلب کیا تو میں نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ تم کسی ہڈی کے اور لید کے پاس سے نہ گزرو گے مگر اس پر اپنا طعام موجود پاؤ گے۔ بخاری شریف کے اندر اور فتح الباری کے اندر یہ حدیث شریف ہے، یہ ایک حدیث شریف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر میں تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بھئی میرے لیے استنجا کرنے کے لیے پتھر ڈھیلے اٹھا لاؤ، لیکن وہ لید اور ہڈی مت لے کر مت آنا۔ تو اب حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہڈیوں کی ممانعت کیوں اور لید کی ممانعت کیوں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نصیبین کے جنات کا ایک وفد میرے پاس آیا، وہ بڑا نیک اور صالح وفد تھا، جب وہ میرے پاس آیا تو میں نے مجھ سے توشہ مانگا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور میں نے کہا کہ تم کسی ہڈی اور لید کے پاس سے نہ گزرو گے مگر یہ کہ اس پر تم اپنا کھانا موجود پاؤ گے، یعنی جس ہڈی اور لید کے بعد سے تمہارا گزر ہوگا اس پر تمہارا کھانا موجود ہو جائے گا۔ ایک جن کی اپیل ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا کہ آپ کے پاس ایک سانپ آیا اور آپ کے ایک پہلو میں کھڑا ہو گیا، میں نے اس کو آپ کے قریب دیکھا تو وہ آپ کے کان مبارک میں گویا کہ سرگوشی کرنے لگا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر وہ چلا گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ جنات کا ایک شخص تھا، یا یہ کہہ گیا کہ آپ اپنی امت اور انسان کی فرما دیں کہ وہ لید اور ہڈیوں سے استنجا مت کیا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارا رزق بنا رکھا ہے۔ ابن العربی قاضی نے اس کو روایت کیا ہے۔ ایک واقعہ ہے ان کی ہڈی اور لید کے ان کی خوراک ہونے پر۔ ہڈی، کوئلہ، لید جنات کی غذا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات کا ایک وفد حاضر ہوا اور عرض کیا اے محمد آپ کی امت ہڈی، لید اور کوئلے سے استنجا نہ کیا کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں ہمارا رزق مقرر فرمایا ہے۔ ابو داؤد اور صحیح بخاری میں اس کو روایت کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنات کے وفد سے ملاقات اور غذا کا تحفہ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ مکرمہ کے اطراف میں ہجرت سے پہلے تشریف لے گئے تو میں آپ کے لیے ایک لائن کھینچ دی تو آپ نے میرے لیے ایک لائن کھینچ دی اور فرمایا جب تک میں نہ آؤں کسی سے بالکل نہ بات کرنا، پھر فرمایا تم جس چیز کو دیکھو اس سے مت گھبرانا۔ پھر آپ تھوڑا سا آگے چلے گئے اور بیٹھ گئے، آپ کے سامنے کالے آدمی جمع ہو گئے، گویا کہ وہ قبیلہ طرز کے آدمی ہیں اور ان کی شکل ایسی تھی جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کادوا یکونون علیہ لبدا، ترجمہ یہ تو جنات کے لوگ اس بندہ نبی پر بھیڑ لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لوگ آپ سے چلے گئے، میں نے ان سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ ہمارا وطن بہت دور ہے، ہم چلتے ہیں، آپ ہمیں توسہ سفر عنایت فرما دیں۔ تو آپ نے فرمایا گوبر تمہارا طعام ہے اور تم جس ہڈی کے پاس سے جاؤ گے وہ تمہارے لیے گوشت چڑھاوے گا اور تم جس لید کے پاس جاؤ گے وہ تمہارے لیے کھجور بن جائے گی۔ پس جب وہ چلے گئے تو میں نے عرض کیا یہ کون تھے؟ فرمایا یہ نصیبین شہر کے جنات تھے۔ دلائل النبوہ کے اندر اس کو لکھا گیا ہے۔ اب تنبیہ کے طور پر لکھتے ہیں، ابھی پورے حدیث کے صرف کا پہلے بھی مضمون آ چکا لیکن یہ دوسرا ہے۔ اس میں جو پہلے آیا تھا نصیبین کے جنات کا وفد، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی نہیں تھا، لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، آپ نے ان کو ایک گول دائرے کے اندر بٹھایا اور کہا کہ آپ یہاں سے نہ جائیں، یہیں پر رہیں اور اگر آپ کچھ دیکھیں تو گھبرانا مت، وہ کچھ نہیں آپ کا نقصان پہنچائیں گی۔ تو وہ آپ کے پاس میں جنات آئے، آپ نے ان کو توشہ وغیرہ دے دیا اور توشے میں یہی دیا کہ گوبر یعنی لید اور ہڈیاں تمہارے لیے
غذا پیدا کر دیں گی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے غذا ان میں پیدا کر دے گا۔ تنبیہ: علامہ زرخشی فرماتے ہیں کہ ہڈیوں سے جنات کی غذا کی کیفیت کے متعلق سوال پیش آیا، جبکہ ہڈیوں کو تو گندگی کے ڈھیر پر پھینکا جاتا ہے، ان کی حالت نہیں بدلتی۔ اس کے جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ جنات ہڈیوں کی ہوا سے غذا پاتے ہیں۔ یہ وہ جواب ہے جو امام غزالی نے احیاء العلوم میں دیا ہے۔ علامہ زرخشی فرماتے ہیں یہ جواب سنت سے لا علمی کی بنا پر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مسلم شریف کی سابقہ حدیث اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث ذکر فرمائی۔ یہی ہے کہ بعض جو علماء کا یہ رائے تھی تو کھاتے پیتے نہیں ہیں بلکہ ہوا کے ذریعے اپنے اندر غذا پا لیتے ہیں۔ علامہ امام غزالی رحمہ اللہ نے شاید ان کا موقف اختیار کیا، اس لیے فرمایا کہ ان کی ہوا سے وہ غذا پاتے ہیں، جبکہ علامہ زرخشی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مسلم شریف میں اور سابقہ جو حدیث شریف گزری ہے اس میں موجود ہے کہ آپ نے ان کو فرمایا تھا کہ تمہارے لیے ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس میں غذا پیدا فرما دیں گے۔ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب فلیشرب بیمینہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ۔ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھایا کرے، اور جب پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیا کرے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ یہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شیطان ہے اس کی غذا جو ہوتی ہے وہ اپنے الٹے ہاتھ کو استعمال کرتا ہے، اس ہاتھ کو۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو سیدھے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے، اور جب پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان میں تم میں فرق ہونا چاہیے کہ جو شیطان کرتا ہے وہ تم مت کرو۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی اپنے الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے، جو آدمی بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے بائیں ہاتھ سے، تو گویا کہ شیطان کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، اس لیے تم ان سے اختلاف ہونا چاہیے۔ ایک جماعت علماء نے اس حدیث کو مجاز پر محمول کیا ہے، یعنی شیطان بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کو پسند کرتا ہے، اسی طرح بلاتا ہے، جسے شک کے متعلق وارد ہے کہ شیطان کی زینت ہے۔ سر پر پگڑی باندھنا شیطان کی پگڑی ہے، یعنی خالص سرخ پگڑی پہننا اور ایسا امامہ باندھنا جس کا شملہ نیچے نہ چھوڑا گیا ہو تو شیطان کی زینت ہے اور شیطان اس کی دعوت دیتا ہے۔ اس جملے میں جس روایت کا حوالہ ہے وہ انتہائی ضعیف ہے، یہ حدیث کتاب کے آخری عنوانات میں ملحوظ ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ جب حقیقی معنی ممکن ہو تو کلام میں مجاز مراد لینا کسی چیز میں کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یعنی وہ یہ کہ ایک علماء نے اس پر اختلاف کیا ہے کہ بعضی کے عدد وہ کھانا نہیں کھاتا بلکہ اس کا کھانا ایک مجاز پر محمول ہے، یعنی وہ کھانا پسند کرتا ہے کہ اس یعنی بائیں ہاتھ سے وہ کھانا کھائے، وہ اس کو پسند کرتا ہے، اور اسی طرف وہ لوگوں کو بلاتا بھی ہے کہ آپ بائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ شیطان کو کھانے سے روک دیتی ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جگہ کھانے میں حاضر ہوئے تو ہم میں سے کوئی بھی کھانے پر ہاتھ نہ رکھتا، یہاں تک کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چانچہ ہم ایک کھانے میں حاضر ہوئے تو ایک دیہاتی آیا، گویا کہ وہ کھانے سے دور کیا جا رہا تھا، پس وہ چلا گیا، کھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ پھر ایک لڑکی آئی، گویا کہ اس کو بھی دور کیا جا رہا تھا، پس وہ آئی کہ اپنا ہاتھ کھانے کے لیے بڑھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ سے پکڑ لیا اور فرمایا ان الشیطان لیستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه فإنه جاء بهذه الأعرابي يستحل به فأخذت بيده وجاء هذه المرأة يستحل بها فأخذت بيدها فوالذي نفسي بيده إن يده في يدع مع يديهما۔ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان اس کو اپنے لیے حلال کر لیتا ہے۔ یہ شیطان اس دیہاتی کے ساتھ اس کھانے کو آیا تھا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر وہ اس لڑکی کے ساتھ آیا اور اس کے ذریعے اس نے کھانے کو چاہا تو میں نے اس کے ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ حدیث شریف ہے کہ انسان کو سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔
حضرت امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک شخص کھانا کھا رہا تھا، اس نے بسم اللہ نہ پڑھی تھی، حتیٰ کہ اس کے طعام میں سوائے ایک لقمے کے باقی نہ رہا۔ جب اس نے اپنے منہ کی طرف اٹھایا تو کہا بسم اللہ اولہ وآخرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیا، فرمایا ما زال الشیطان یأکل معه فلما ذکر اسم اللہ تعالی استقاء ما فی بطنہ۔ ترجمہ: شیطان اس کے ساتھ کھانے میں شریک رہا، پھر جب اس نے اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جو کچھ اس کے پیٹ میں تھا اس کی قے کر دی۔ یہ حدیث شریف ہے اور اس دعا کی تائید ہوتی ہے کہ جو بچوں کو سکھائی جاتی ہے اور امت مسلمہ پڑھتی ہے کہ ایک دیہاتی کھانے کھا رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں تھے، تو وہ دیہاتی بغیر بسم اللہ کے کھانا کھا رہا تھا، لیکن جب اس کا آخری ٹکڑا بچا کھانے کا اور اس کا ہاتھ کو اپنے منہ کی طرف بڑھایا تو اس نے ایک دعا پڑھی بسم اللہ اولہ وآخرہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے ہنس دیے اور پھر فرمایا کہ بعد میں کہ شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے آخری اس پر اللہ کا نام لیا، اللہ کا ذکر کیا، تو شیطان نے قے کر دی، تمام کھانا اس کو باہر آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یحضر احدکم عند کل شیء من شأنہ حتی یحضر طعامہ فاذا سقط من احدکم لقمة فليمت ما بها من اذن ثم ليأكلها ولا يدعوها للشیطان۔ شیطان تم میں سے ہر ایک کے پاس ہر وقت ہر حال میں موجود رہتا ہے، حتیٰ کہ کھانے کے وقت بھی، بس جب تم میں سے کسی سے کوئی لقمہ گر پڑے تو اس کی گندگی کو صاف کر لے، پھر اس کو کھا لے، شیطان کے لیے مت چھوڑے۔ یعنی اگر آدمی کھانا کھا رہا ہے اور اگر کوئی لقمہ گر جائے اور دیکھے کہ تھوڑا سا بہت اس پر گندگی لگ چکی ہے، یعنی ریت وغیرہ دسترخوان پہ جس طرح رہتا ہے، تو اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے، لیکن اگر زیادہ ہی گندگی لگ چکی ہے پھر نہیں کھانا چاہیے، پھر الگ کر دینا چاہیے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں فرماتے ہیں اذا دخل الرجل بیتہ فذكر اسم اللہ تعالی عند دخولہ وعند طعامہ وقال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء واذا دخل فلم يذكر اللہ عند دخولہ قال الشیطان ادرکتم المبیت والعشاء۔ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اپنے کھانے کے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اور اپنے دیگر شیطان کو کہتا ہے کہ تمہارے لیے یہاں رہنے کی اور کھانے کی کوئی گنجائش نہیں، اور جب کوئی داخل ہوتا ہے اللہ کا نام داخل ہوتے وقت نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے کہ تمہارا رات رہنا اور شام کا کھانا مل گیا۔ یہ کھانے کے بعد میں بات آج پوری ہوئی، اور تمام حدیث صحیح حدیثیں ہیں، تمام کی تمام ابو داؤد، مسند احمد، ترمذی، مسلم شریف، مجموع الجوائم، کنز العمال، فتح الباری، مسلم شریف، تمام کتابیں حدیثیں ہیں۔ صحیح حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ شیاطین اور جو جنات ہیں کھانا کھاتے ہیں اور کھانے میں مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کھانا کھاؤ تو بسم اللہ پڑھ کر کھایا کرو تاکہ شیطان تمہارے ساتھ نہ بیٹھے۔ اگر شیطان تمہارے ساتھ بیٹھے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی اور تمہارا پیٹ نہیں بھرے گا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے کہ آپ جب بھی کھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائیں۔ لیکن اگر یہ بھول جائیں، بنسبت انسان آدمی بھول جاتا ہے، تو اگر بھول جائیں تو بسم اللہ اولہ وآخرہ یہ پڑھ لیں، انشاءاللہ پھر وہی کام ہوگا جو شیطان نے اس شخص نے کیا تھا، یعنی آخر میں وہ قے کر جائے گا اور تمام کا تمام کھانا اس کا باہر آ جائے گا۔ اب یہ کس طرح کھاتے ہیں، کیا کھانے کی کیفیت کیا ہے ان کی، تو یہ ہماری ماوراء العقل ہیں، ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہمیں کیا پتہ کس طرح کھاتا ہے کس طرح نہیں کھاتا اور کس طرح قے کی ہوگی۔ تو شیطان کے بارے میں، جنات کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ صرف آپ اپنے اوپر محمول کریں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ دین جو ہے حدیثوں سے، قرآن سے اور علماء امت سے چلے گا، کسی ان پڑھ سے یا پھر ان علماء سے جو اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں اور ذہن کا استعمال کر دین کے اندر نئی نئی باتیں پیدا کرنے چاہتے ہیں، وہ ان سے دین نہیں چلے گا۔ اس لیے آپ سوچ سمجھ کر دین کو لیا کریں، آپ دیکھ لیا کریں کہ آپ کس سے دین کو لے رہے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس حدیث کے مطابق ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن قریب وہ دور آئے گا کہ جب لوگ
جاہلوں کو اپنا امام بنائیں گے، وہ ان سے مسائل پوچھیں گے، وہ خود تک گمراہ تھے ہی تم کو بھی گمراہ کریں گے۔ ایسے حدیثوں کو، علم کو لیں تو اپنے عالموں سے، معتبر عالموں سے لیں، اپنے اماموں سے لیں، اور ایسی حالت کو دیکھ لینا چاہیے کہ ایسی حالت نہ ہو کہ وہ جھوٹ بولتا ہو، دغا بازی کرتا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی جھوٹ کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے کبھی دین کو بھی بیچ ڈالے اور تمہیں وہ غلط مسئلہ بتلا کر تمہیں گمراہ کر دے۔ آج کل بہت سے وہ لوگ ہیں جو غلط مسائل بتلا کر اپنے آپ کو ایک عروج پر دیکھنا چاہتے ہیں کہ تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں کہ نئی نئی باتیں بتلاتا ہے، نئی نئی احکام بتلاتا ہے۔ احکام نئے نئی نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اسلام آج سے 15 سال پہلے پرانا تھا، وہی ہے، اسی اسلام کے مطابق، احکام کے مطابق تمام باتیں چلیں گی۔ نئی نئی جو باتیں پیدا کرتے ہیں وہ تمام کے تمام بدعت پیدا ہوتی ہے، اس سے دور رہنا چاہیے۔ آپ قرآن کو، سنت کو دیکھیں اور کھول کر پڑھیں، اچھی طرح پڑھیں، اور علماء کو دیکھیں کہ علماء نے کن حدیثوں کو اس درجے میں مانا ہے کہ وہ حدیث صحیح ہیں، کس کو مانا کہ ضعیف ہے، کس کو حسن مانا ہے، کس کو احسن مانا ہے۔ یہ تمام کام علماء کے ہیں، آپ ایرو گیرو سے ان کاموں کو نہ لیا کریں۔ دین کے معاملہ علماء پر چھوڑ دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، وہی تم کو بتلائیں گے کہ دین اصل کیا ہے اور اصل دین کو ہمیں کس سے لینا چاہیے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں بتلائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے صدا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔